السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پر۔ سو سوری، آج بھی میں لیٹ ہو گئی، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ میں شام کو سو گئی تھی میڈیسن لے کر، تو جب میں جاگی ہوں تب تقریباً 9-10 بجے نہیں بلکہ 8:30-9 بجے کا وقت تھا۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے میں ایپیسوڈ لکھ لوں، پھر معذرت بعد میں کر لوں گی تو پھر میں نے پہلے ایپیسوڈ لکھی، تو پھر میں یہاں پہ آ گئی۔ تو آئی ایم ریئلی سوری، آج میں لیٹ ہو گئی، 11 سے اوپر نکل گیا ٹائم، لیکن میری کوشش تھی کہ میں 12 بجے سے پہلے پوسٹ کر دوں۔ تو شکر ہے کہ میں نے 12 بجے سے پہلے لکھ لی ہے، اور اب ریکارڈنگ کر دوں گی تو پوسٹنگ بھی انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے ہو جائے گی، اگر لائٹ نہ گئی تو، کیونکہ بہت ہی برے ہیں یہ ہمارے نیٹ والے۔ ہم نے یو پی ایس لگوایا ہے، لیکن جب لائٹ آف ہوتی ہے تب یہ نیٹ پھر بھی آف ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ مطلب سٹارٹنگ میں کچھ مہینے تو نہیں بلکہ تقریباً پچھلا مہینہ کہہ لیں، اگست کا، ہم نے اگست کے مہینے میں کوئی 9-10 تاریخ کو یو پی ایس لگوایا تھا۔ سٹارٹنگ میں چلتا رہا ہے نیٹ، بجلی نہیں تھی تب بھی چلتا رہا ہے، لیکن جب سے یہ سٹمبر سٹارٹ ہوا ہے نا، تب سے لے کر اب تک یہ مطلب جیسے لائٹ جاتی ہے نیٹ بھی چلا جاتا ہے ساتھ میں، تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اب میں جلدی سے اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں تاکہ بجلی جانے سے پہلے میں اس کو وہ اپلوڈ کر سکوں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ناول ہے جان عشقم، یہ میری کوشش رہے گی منڈے سے اپلوڈ کرنے کی فیس بک پر، لیکن وہ اس کنڈیشن میں ہوگا جب مجھے اچھا رسپانس ملے گا فیس بک پر بھی۔ پہلے تو یار میرا موڈ بہت خراب ہوا ہے لاسٹ ایپیسوڈ کو دیکھ کر، کہ اتنا اچھا آپ لوگ مجھے رسپانس دے رہے تھے، اتنا پیار دے رہے تھے۔ لاسٹ ایپیسوڈ پہ جب ریڈرز کو پتہ چل گیا کہ ناول ختم ہو گیا ہے، تو پھر وہی ہو گیا، چھوڑو یار کیوں رسپانس دینا، کون سا اب ہمیں اگلی ایپیسوڈ ملنی ہے۔ تو ہاں، ناول ختم ہوا تو رسپانس بھی ختم ہو گیا، پیار محبت بھی ختم ہو گئی، تو یار یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم اگر آپ رائٹر کا ساتھ دے رہے ہو تو لاسٹ ایپیسوڈ تک دو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا ہے، کیا کچھ ہے۔ میرے کچھ بہت پیارے ریڈرز نے تو بہت پیار دیا ہے، ریویوز بھی دیے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہی ریویو دیتے آئے ہیں۔ پورے ناول میں ان لوگوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے، اس ناول میں بھی صرف اس کی بات کی ہوئی انہوں، جان عشقم میں بھی آپ لوگوں کا بہت پیار ملا۔ تھینک یو سو مچ۔ باقی میں لائف میں آ کر آپ سے بہت ساری باتیں کروں گی، فی الحال میں ایپیسوڈ ریڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ جیسا کہ بتا چکی ہوں لائٹ کا ایشو۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم، قسط نمبر 82، تحریر عریج شاہ۔ وہ سب کزنز ایک ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرہ بہت بڑا نہ سہی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ایک ڈبل بیڈ تھا، وہیں پر رکھا بڑا سا صوفہ اور 2 سنگل صوفے تھے۔ زمین پر قالین بچھایا گیا تھا، جو شاید کمرے کو گرم رکھنے کے لیے تھا، کیونکہ باہر اچھی خاصی سردی تھی اور کمرے کا ماحول کافی بہتر تھا۔ سوائے عنایہ کے، لڑکیاں بیڈ سنبھال چکی تھیں، جبکہ باقی لوگ اپنے لیے صوفے پر جگہ بنا رہے تھے۔ شناور نے اب تک اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اسے ایک سائیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ عبداللہ کو اوپر جگہ نہ ملی تھی، اسی لیے وہ قالین پر ہی تکیہ رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ ہم سب یہاں آ تو گئے ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ عنایش کے لیے یہ سب کچھ بہت انٹریسٹنگ تھا۔ اس نے پہلی بار سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کی طرف سے اپنے لیے تھوڑا سا نظر کرم ان سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اسی لیے سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ساری رات یہاں سونا ناممکن تھا، تو ظاہر سی بات تھی جاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، ورنہ ان کا یہ گیٹ ٹوگیدر بہت بورنگ ہو جاتا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈنر کریں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی ڈنر کیا ہوا ہے۔
مقزم نے اسے دیکھتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا، جہاں سب کے چہرے پر لکھا تھا کہ کسی نے بھی ڈنر نہیں کیا۔ گڈ، مجھے تو کافی تیز بھوک لگی ہوئی ہے، عبداللہ نے کہا۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے ڈنر آرڈر کرنا چاہیے نا؟ انائش نے وہیں رکھے فون کی طرف اشارہ کیا تھا جو مکرش کے بالکل پاس تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا تھا۔ تم لوگ ڈنر آرڈر کرو، میں گاڑی سے پیسٹریز نکال کر لاتا ہوں۔ میں نے سب کے لیے لی تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہمارا یہاں اتفاق سے مگر زبردست قسم کا پلان بن گیا، عبداللہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر انائش کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ ارے یار رہنے دو، باہر بہت بارش ہے، فضول میں پھر سے بھیگ جاؤ گے، اسے زراور نے منع کیا۔ اور زراور کے منع کرنے پر انائش نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کا منہ پھول گیا، جسے عبداللہ نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ ارے تم لوگوں کا پیٹ فل ہو جاتا ہوگا ان ہوٹل کے کھانوں سے، میرا اور عاشی کا نہیں ہوتا ہے نا؟ عاشی بولو، تمہیں پیسٹریز چاہیے یا نہیں؟ اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے ہوٹل کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہاں پر کنڈیشن ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کھانا اچھا ہوگا، تو پیسٹریز چلیں گی میرے لیے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ عبداللہ بھائی میرے لیے بھی چلیں گی، اسے بالکل تھوڑی سی آواز شناور کے پیچھے سے سنائی دی تھی، جس پر عبداللہ نے حیرت سے پورا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ ارے یہاں عنایہ بی بی براجمان ہیں، ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا عنایہ بی بی یہاں پر ہیں، اور اتنی خاموش۔ اچھا اچھا، اب سمجھ میں آیا، شوہر پر اچھا امپریشن جمانے کے لیے اچھی کوشش ہے۔ گڈ گڈ، گڈ لک، پٹا لو اپنے شوہر کو، یہی موقع ہوتا ہے، امپریس کر لو جتنا کر سکتی ہو، اس نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے ہی مجھ سے امپریسڈ ہیں۔ آواز بہت کم تھی، لیکن سب کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بن گئی تھی۔ شناور نے داد دینے والے انداز میں اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر امپریس ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے کپل بھی اتنا حسین ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے۔ عبداللہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ مکرش کھانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈنر وہاں لگا دیا گیا تھا، اور ان کی سوچ کے عین مطابق کھانے میں بالکل کوئی سواد نہیں تھا۔ شاید ہی انہوں نے زندگی میں ایسا کھانا پہلے کبھی کھایا تھا۔ سب کا موڈ خراب ہو گیا تھا، سوائے عنایہ، انائش اور عبداللہ کے، جو بڑے مزے سے وہاں بیٹھے پیسٹریز کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ اس نے زرشے کو بھی آفر کی تھی، لیکن زرشے نے انکار کر دیا تھا۔ وہ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتی تھی، لیکن اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ کھانا ایسا ہوگا، وہ اس آفر کو کبھی بھی ریجیکٹ نہ کرتی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ شناور نے بس 2-3 نوالے ہی کھائے تھے۔ یہ کھانا
اس کے لیے ہضم کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن وہ رزق تھا اور اسے انکار کر کے وہ ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو شاید ایسا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن اسے اپنی بیوی سے اچھی امید تھی جس نے اسے آفر تک نہیں کی تھی۔ کھانا سب نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھایا تھا، اسی لیے تو وہ اب تک شناور کے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ مکرم اور امریش کی نظروں سے بہت دور تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، اور یہ سوچ سب کے لیے کافی کنفیوز کر دینے والی تھی۔ اب ساری رات یہاں بیٹھ کر وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچنا تھا۔ میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے، چلو آؤ گانے گاتے ہیں اور تم گیس کرنا کہ کون سی فلم ہے۔ عبداللہ نے شناور کو آئیڈیا دیا تھا جو کسی کو بھی پسند نہ آیا۔ یار یہ گیم پرانے زمانے میں کھیلا جاتا تھا اور اب مجھے گانے بھی نہیں آتے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کرتے ہیں، اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں، ہم جانتے تک نہیں ہم نے اتنے سال کیا کیا۔ اپنے ان سالوں کو دوبارہ جیتے ہیں، اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ باتیں جو ہم نے ایک دوسرے کو بھی نہیں بتائی وہ بتاتے ہیں۔ اس نے عبداللہ کا آئیڈیا کینسل کرتے ہوئے اپنا آئیڈیا دیا تھا جو سب کو پسند آیا تھا۔ ہاں، اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ زراور نے مکرش کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بھی بہترین آئیڈیا ہے، سب سے بڑے مکرش بھائی ہیں، آپ بتائیں بھائی کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ عبداللہ بھی بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میری تو بس ایک ہی خواہش ہے، دادا جان کی ہر خواہش پوری کرنا، وہ جو چاہتے ہیں، مجھ سے جو امید رکھتے ہیں، اس امید پر پورا اترنا۔ میں کبھی ان کے دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ مکرش نے چند ہی لائنوں میں اپنی بات ختم کر دی تھی۔ واہ واہ کیا بات ہے مکرش میاں، میں بھی کہوں تم دادا جان کی فیورٹ لسٹ میں سب سے اوپر کیوں آتے ہو؟ گڈ گڈ، لگے رہو۔ جی تو انائش بھابھی آپ کی باری۔ شناور نے اسے چڑھاتے ہوئے انائش کا نام لیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ایک نظر سب کو دیکھنے لگی، اور پھر اس کی نظر مکرش پر آ رکی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ مسکرایا جس پر سب نے ہڈنگ کی تھی۔ اب اپنی ان حسین نظروں سے اپنے شوہر کو نہارتی رہیں گی کہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کریں گی۔ امریش نے اسے مکرش کو دیکھتے پا کر شرارتی انداز میں اسے چھیڑا تھا۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اللہ ہمیں کبھی جدا نہ کرے، بس یہی خواہش ہے میری، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں میرے دل میں۔ اس نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی تھیں، جبکہ سب نے آمین کہا تھا۔ چلو جی مکرم میاں، تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ زراور نے اب مکرم کی طرف دیکھا تھا۔ جو خواہش انائش بھابھی سے، میری خواہش انائش بھابھی سے بہت ملتی جلتی ہے، مطلب وہ بھی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اسی طرح میں بھی اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔
ایک چھوٹی سی خواہش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کیے کی سزا میرے ہونے والے بچے کو نہ دے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، جو بہت مشکل ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ بہت سیریس انداز میں بولا تھا، جس پر عنایا ایک بار پھر سے شناور کے پیچھے ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شناور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ظالمو، کوئی مجھ سے میری خواہش بھی پوچھ لو۔ ابھی وہ نہ جانے کس کا ذکر کرنے والا تھا کہ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب نے احسان کرنے والے انداز میں اسے کچھ بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ کوئی میری شادی کروا دو یار، اس نے دہائی دی تھی، جس پر سب نے اس پر 2 حرف لعنت بھیجتے ہوئے زوراور کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اب وہ کچھ بولے۔ لیکن عنائش کو اپنے بھائی کا اتنا بڑا مسئلہ اس طرح سے نظر انداز کیے جانے پر بہت برا لگا تھا، اسی لیے وہ بولی تھی، آپ فکر نہ کریں ابی، میں بہت جلد آپ کی شادی کرواؤں گی۔ اس نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی اس بات کو سب نے نوٹ کیا تھا، لیکن کسی نے بھی کوئی خاص ایکسپریشن نہیں دیے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عنائش اس بات کو نوٹ کرے کہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ میری کوئی بہت بڑی خواہشیں نہیں ہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری فیملی ہمیشہ ایک ساتھ مل جل کر رہے، ہم ہمیشہ اسی طرح گیٹ ٹوگیدر کرتے رہیں اور خوش رہیں۔ جو دوریاں پہلے ہم میں آئی ہیں اب مزید نہ آئیں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب مسکرائے، اور اب ان کا نشانہ زرشیں تھی۔ میں اپنے ہمسفر کے ساتھ اللہ پاک کا حسین گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اور کوئی خواہش نہیں۔ اس نے جلدی اپنی خواہش کا اظہار کر کے بات ختم کر دی تھی، جبکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس سے کیا امید رکھتی ہے۔ اس نے مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا، جس پر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ امریش، تم بتاؤ، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اب مکرش نے امریش کا نام لیا تھا، جو ان سب کو سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اللہ پاک نے میری ہر خواہش پوری کر دی ہے، میرے دل میں کوئی خواہش نہیں، بس ایک التجا ہے کہ مجھ سے جو غلطی انجانے میں ہوئی ہے وہ معافی کے قابل بن جائے۔ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، بس اللہ اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی بہت پیاری دوست کو کھو چکی ہوں، مجھے وہ دوست واپس چاہیے۔ وہ عنایا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو کہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ چلو جی شناور میاں، اب تمہاری باری۔ ماحول کو سنگینی پکڑتے دیکھ کر مکرش نے کھیل کا رخ شناور کی طرف کیا تھا۔ ارے میری خواہش تم سب کو پتہ ہے، میں ورلڈ ٹور کرنا چاہتا ہوں شادی کے بعد۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ورلڈ ٹور والی خواہش کا اظہار میں نے شادی والے معاملے کو نکال کر کیا تھا 10 سال پہلے، لیکن اب میری خواہش وہی ہے کہ میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں، لیکن اب اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ خیر سے اب میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، تو مجھے اپنی ساری خواہشوں میں اپنی بیوی کو سب سے زیادہ یاد رکھنا ہوگا۔ تو ہاں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے مزے سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ کیا بات ہے شناور صاحب، آپ کے کیا کہنے؟ اگر اب آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم
آپ کی اس ننھی منی بیوی سے کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ پوچھ لو، اس نے پریشان بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ عنایہ جی، اب آپ کی باری۔ عبداللہ نے شناور سے اجازت لے کر عنایہ کی طرف دیکھا تھا، جو کب سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا اتنا خاموش رہنا سب ہی یہاں پر کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سبھی جانتے تھے کہ وہ کیوں خاموش ہے۔ میری خواہش؟ وہ کچھ کنفیوز سی ہو رہی تھی جب شناور بول پڑا۔ آئس کریم لینڈ پر جا کر بسنا چاہتی ہیں اور چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنا چاہتی ہیں، ہے نا عنایہ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتی، شناور نے اس کی سوچ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ شناور کی بات پر سب لوگ ہنسنے لگے۔ آپ کو میری ڈائری کدھر سے ملی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ یہ تو اس نے اپنی ڈائری پہ لکھا تھا، وہ بھی اس میں جو شاید اس نے 11-12 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی تھی، اور کافی سالوں سے وہ لاپتہ تھی۔ لیکن اس کے انداز پر شناور کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ سو گائز، آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو کہ میں ابھی پوسٹ کرنے جا رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی کہ اکثر لوگ نیچے میری غلطیاں نکالتے ہیں کہ آپ کی اردو بولنے میں آپ لفظ صحیح لکھا ہوتا ہے اور آپ اردو غلط بولتی ہیں۔ تو گائز، ایکچولی میرا لہجہ چینج ہے کیونکہ میں اردو اسپیکنگ گرل نہیں ہوں، میرے گھر میں اردو نہیں بولی جاتی، تو اکثر میں بھول جاتی ہوں کہ اس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ مطلب میں پٹواری اسپیکنگ ہوں، جو کہ شاید آپ لوگوں کو نہیں آئے گی۔ تو ہاں، مجھے اردو ورڈز ہم جو اسکول میں بولتے ہیں، کالج میں بولتے ہیں، وہ بھی ہمارے مطلب بولتے ہیں نا تو کوئی غلطی نہیں نکالتا، ٹیچرز وغیرہ وہ نہیں کرتے، آگے سے اتنا بڑا ایشو نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں چلو جی نارملی ہے، اپنی زبان میں اکثر ہو جاتی، کبھی کبھی ہمارے ٹیچر سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، آپ نے لکھا ہوا صحیح ہے، آپ نے بولنے میں غلط بول دیا ہے، تو شاید وہ لفظ میری زبان پر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ تو اگر کچھ ہو غلط تو مجھے بتا دیا کریں، کہ ایک تو ہے میری وہ ورڈنگ کلیئر ہو جائے گی، میری اصلاح ہو جائے گی، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو کہ میری زبان پر نہیں چڑھتے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر ریڈنگ کے درمیان میں تو زبان بھی زبان کے اوپر ہی آ جاتی ہے، تو بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بے فکر ہو کر مجھے بتا دیا کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ لوگ میری غلطیاں نکالو گے تو وہ میری اصلاح ہوگی، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ تو کسی نے بولا کہ ایم سوری اریج، آپ یہ لفظ غلط بول رہی ہیں، تو یار سوری بولنے والی بات نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ غلط بول رہی ہوں تو مجھے بتایا کریں تاکہ میں اس کو رائٹ کر سکوں۔ اچھا، یہ میری بہتری ہے اس میں کہ اگر میں کسی بڑے لیول پر جاتی ہوں اور وہاں جا کر میں ایسی غلطی کرتی ہوں تو پھر تو وہ بندہ لعنت ڈالے گا مجھ پہ، تو پلیز مجھے بتا دیا کریں۔ تو خیر، میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل ملوں گی، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔